السلام علیکم۔ دکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ولف مافیا لو، مہاشا، قسط نمبر 14۔ روحان نے وائی فائی کو کنیکٹ کرتے کام کا آغاز کیا۔ اتنے میں تراب خانزادہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ تراب، یہی گھر ہے؟ روحان نے کچھ منٹ کی خاموشی کے بعد کہا۔ چلو پھر اندر چلتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں ابھی وہاں سے آیا ہوں۔ لڑکی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ روحان کی بات پر تراب کے تاثرات بگڑے۔ ایسے لوگ ہی مجھے زہر لگتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ وہ تب کر بولا۔ اب کیا کریں پھر؟ روحان نے پوچھا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ واپس چلو۔ تراب کی بات پر روحان نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ معلوم ہے نا بگ باس کا آرڈر ہے، وہ زندہ چاہیے۔ روحان کی بات پر تراب مسکرایا۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ چل واپس چل۔ تراب کی بات پر روحان نے اس کو گھورتے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کھڑکی سے یہ سب دیکھتے صدیق نے گہرا سانس لیا۔ چاہت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج کل خاموش رہتی ہو؟ فلک نے چائے کے گھونٹ بھرتے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چاہت مسکرا کر بولی۔ دیکھو، جھوٹ مت بولو، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ آئی ایم ان لو، وہ دھیرے سے بولی۔ آنکھوں کے سامنے اس شخص کا چہرہ ابھرا۔ چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ واٹ؟ فلک چیخی۔ چاہت ہڑبڑائی۔ کیا ہو گیا یار، آہستہ بولو، سب سن رہے ہیں۔ چاہت دانت پیس کر بولی تو وہ سیدھی ہوئی۔ کس سے پیار ہو گیا؟ چاہت یزدانی کو، جو لڑکی صرف کتابوں سے پیار کرتی تھی، آج وہ کسی لڑکے سے پیار کر بیٹھی۔ بھائی واہ واہ، فلک ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی۔ دفع ہو جاؤ، میں نہیں بتا رہی۔ چاہت ناراضگی سے بولی۔ اچھا سوری نا، اب بتاؤ، وہ مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان خانزادہ، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ فلک نے محویت سے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھا۔ چاہت، میں یہ کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن کسی ایسے شخص سے محبت جس کے ماضی کا کچھ نہیں پتہ، جس کے گھر والوں کا کچھ نہیں پتہ، تم اس سے محبت کیسے کر بیٹھی؟ باقی وہ تم سے محبت نہیں کرتا، کیا پتہ وہ کس سے محبت کرتا ہو؟ فلک کی بات پر اس کے چہرے کے رنگ مدھم ہوئے۔ میں جانتی ہوں فلک، وہ شخص ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ محبت پر ہر کسی کا بس نہیں چلتا۔ مجھے اس کے ماضی سے، اس کے گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے صرف وہ چاہیے۔ مجھے مل گیا تو سمجھو دنیا کی ہر نعمت مجھے حاصل ہو گئی۔ میں نہیں جانتی اس کے دل میں کوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ میری پاک محبت کو ضرور دے گا۔ یقین ہے مجھے، میرے رب پر وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ چاہت مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک امید تھی، یقین تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، فلک دل میں بولی۔ ور منحوس خانزادہ اب تمہارا دیور بنے گا، جینا حرام کر دے گا تمہارا، فلک اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے بولی۔ چاہت نے کہا لگایا۔ وہ تو تمہارا جینا حرام کر سکتا ہے، چاہت شرارتی مسکراہٹ سے بولی۔ منحوس مارا جو ہے، ویسے آج کل یوں نہیں آتا وہ، فلک نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ آج اس کو گھر جا کر پکڑوں گی میں، فلک اپنا ارادہ بتاتی جا رہی تھی، جس کو سن کر چاہت ہنستی جا رہی تھی۔ رک، اس وقت فلیٹ میں تھا جہاں اس کے ساتھ ڈینی موجود تھا۔ میرے کو وہ ممبا ہر حال میں چاہیے۔ درک کی بات پر ڈینی نے سر ہلایا۔ بگ باس، کل شام کی اس کی فلائٹ ہے، 4 دن بعد وہ واپس لوٹ آئے گا اور وہ اس کا آخری دن ہوگا، ڈینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انفارمیشن پکی ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی بگ باس۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اور اب جلدی کرو، وہ بدر زیادہ دن تک نہیں ٹک پائے گا اس طرح افلاطون کے آگے۔ درک کی بات پر اس نے کہا لگایا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے بھی وہ سب بہت یاد آ رہے ہیں، ڈینی مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرایا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک سامنے روحان کو دیکھ کر اس کا سانس رکا۔ اسے پیچھا کرتے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن پیچھے تراب کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے رکا۔ تم؟ وہ ہکلایا۔ اس قدر تم سے ہمیں پیار ہو گیا، حد سے زیادہ، حد سے پار ہو گیا۔ تراب نے کہا لگاتے ہوئے لائن گاتے دھمکی دی۔ روحان نے ہنسی دبائی۔ صدیق نے لب بھینچتے غصے سے چاقو نکالا۔ اگر تم پاس آئے تو میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ لے، ابھی تو ہم سنگل ہیں، ہماری کوئی جانوان نہیں۔ تراب مسخرے پن سے بولا۔ روحان نے ایک فائر اس کے ہاتھ پر کیا اور اس کی دلخراش چیخ بلند ہوئی، ہاتھ سے چاقو دور جا گرا۔ تراب نے تیزی سے اس کی گردن پکڑی اور اس کے سر کے پیچھے ایک زوردار وار کیا۔ اس کے حواس گم ہوئے اور وہ وہیں گرا۔ چل تراب، روحان نے سنجیدگی سے کہتے اس کو کندھے پر اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ارمہام گھر آیا اور رابعہ بیگم کو سلام کیا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کل بڑے چکے لگا رہے ہیں گھر کے، رابعہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ تو وہ جھیمپا۔ نہیں مما، وہ ایکچولی کچھ فائلز چاہیے تھی، وہ دھیمے لہجے میں بولا تو انہوں نے سر ہلایا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھا۔
اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور میری حور کو بھی، وہ نم آنکھوں سے دعا کر رہی۔ ارمہام کمرے میں داخل ہوا تو مشل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نظر اٹھا کر ارمہام کو دیکھا اور سلام کیا۔ اس کے لاپرواہ انداز کو دیکھتے ارمہام کا خون جلا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ وہ نخرے سے بولی۔ بے فکر رہو، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو ہاتھ پیر ماروں گا۔ وہ سڑ کر بولا۔ اٹھیے میرے بیڈ سے، اس نے تب کر کہا۔ میسج والی بات ابھی بھی اس کا خون جلا رہی تھی۔ تمہارا بیڈ، کیا تم جہیز میں لائی ہو؟ ارمہام کے طنزیہ انداز پر اس نے دانت پیسے۔ ارمہام بیڈ پر لیٹتے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ ہونٹ اور دل کو دیکھتے اس کے انجانے جذبات بیدار ہونے لگے۔ دل بے ایمان ہونے لگا۔ نکاح کے بول میں واقعی بہت طاقت ہوتی ہے۔ مشل نے اس کی نظروں کے ارتکاز پر تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا، پلکیں لرزنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا میں بیوی کے معاملے میں اتنا شریف ہونے والا ہوں۔ وہ بے ساختہ بڑبڑایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مشل جھنجھلا کر بولی۔ کیا ہوا؟ ارمہام نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ جاؤ یہاں سے، میرے کمرے میں مت آنا، وہ الجھن سے بولی۔ لڑکی شوہر ہوں تمہارا، جتنا تمہارا اس کمرے میں حق ہے نا اتنا میرا بھی ہے۔ ارمہام تب کر بولا۔ ایک تو یہ لڑکی 2 منٹ میں مٹ کا ستیہ ناش کر دیتی تھی۔ میں اسے شوہر کو نہیں مانتی، وہ سڑ کر بولی۔ لگتا ہے شوہر ہونے کا کوئی عملی ثبوت دینا پڑے گا، جب ہی مانوں گی۔ ارمہام معنی خیزی سے بولا تو وہ سٹ پٹائی۔ وہ ہڑبڑائی۔ جاؤ چائے لے کر آؤ، مجھے جانا ہے۔ ارمہام نے گہرا سانس لیتے اس کو کہا تو وہ شکر کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بگ باس کام ہو گیا، روحان نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اس کو کسی محفوظ جگہ پر رکھو اور گھر چلو، اس نے نرم لہجے میں کہا تو سب نے سر ہلایا۔ کام مکمل کر کے تینوں اپنے گھر کی جانب بڑھے۔ باس، ارکم سائڈ پر تھا جب فجر کی آواز گونجی۔ اس کا چہرہ دیکھتے اس کو جیسے سکون ملا تھا۔ جی بولیے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وائٹ ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ارکم بھی مدہوش ہوا تھا۔ وہ ایک بار اوہ شٹ اپ مس۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ارکم نے غصے سے اس کو روکا۔ میں مر جاؤں گی ارکم ملک، وہ تڑپ کر بولی۔ مر جاؤ پھر، وہ بے حسی سے گویا ہوا اور وہاں سے وہ تیزی سے نکلا۔ فجر لب بھینچتے اپنے آنسو روک دیے۔ ایکسکیوز می، یمان کی آواز پر وہ چونکی۔ آپ رو رہی ہیں؟ یمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، وہ جلدی سے کہتے وہاں سے نکل گئی۔ یمان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا اور اس نے فون نکالتے ارمہام کا نمبر ملایا۔ 1-2 بار جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہلو، کون؟ دوسری طرف سے کڑکدار آواز گونجی۔ تیری بہن کا سہاگ۔ یمان کی آواز پر ارمہام کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ ہاں بول منحوس، ارمہام نے جل کر کہا تو اس نے کہکہا لگایا۔ بیبے بلا رہی ہے، گھر پہنچ، آنٹی اور مشل کو لے کر۔ یمان کی بات پر ارمہام نے فون کو گھورا۔ کیوں، تیرا جنازہ ہو رہا ہے کیا؟ ارمہام کی بات پر یمان بلبلایا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی جب وہ کچن میں داخل ہوا۔ تو جو ملی ایک دن مجھے، میں کہیں ہو گیا لاپتہ۔ ٹینی کے گنگنانے پر وہ ڈر سے اچھی، ہاتھ میں پکڑا سیب اس کے سر پر لگا۔ اے ایڑی، آدھی رات کو چڑیل کی طرح کچن میں کھڑی ناچ رہی ہے، وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ عریشہ نے اسے گھورا۔ پکو مت، نکلو یہاں سے، اس نے تب کر کہا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ عریشہ کو لگا وہ جا چکا ہے۔ ہاں فضا، آپ کیسی ہیں؟ وہ نوڈلز بناتے ہوئے فون پر بات کر رہی تھی۔ فضا، مجھے لگتا ہے کمانڈر کے فون سے فیک وائس میسج بھیجا گیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ کچھ منٹ تک بات کرنے کے بعد اس نے فون کاٹ کر موڑا تو وہ وہاں سیدھا اسے دیکھ کر حواس اڑے۔ تو تم؟ وہ ہکلائی۔ ڈر نہیں کسی کو، کچھ نہیں بتاتا، وہ اس پر احسان کرتا بولا تو وہ چپ ہوئی۔ نوڈلز کو 2 باؤل میں نکال، ایک باؤل خود رکھا اور ایک اس کے سامنے رکھا۔ مجھے یہی بنانا آتا ہے، کھا لو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ ٹینی نے اس کے تاثرات کو دیکھتے نوڈلز کا اسپون لبوں سے لگایا۔ وائٹ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں وہ سادگی میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ تیرے کو نا میں ایک ٹپ دیتا ہوں، جاگتی آنکھوں سے خواب کے دیکھ۔ کمانڈر تجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا، وہاں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر چکا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس کا رنگ پھک ہوا۔ تمہیں کیسے پتا؟ مڈل کلاس، مذاق کر رہے ہو نا، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ تیرے کو جو وائس میسج آیا وہ اس کی بیوی کا ہی تھا، وہ تیرے کو بتانے میں انٹرسٹ نہیں رکھتا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، اپن کو اس کے فالتو میں لپڑوں میں گھسنے کا شوق نہیں، بس تیری معصوم شکل پر ترس آ گیا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جبکہ وہ اس کے کالر پکڑ لیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بکواس کرنے کی، وہ نم لہجے میں بولی تو اس کے 2 آنسو بھی آنکھوں سے ٹپکے۔ آج دوسری بار تیرا ہاتھ اپن کے کالر تک پہنچے، اگلی دفعہ یہاں پہنچے تو سیدھا قبر میں ہوگی،
جتنی عقل کے اسٹک کے کلر کو کپڑوں کے ساتھ میچ کرنے میں استعمال کرتی ہے نا، اتنی عقل لوگوں کو پہچاننے میں کرے گی تو دھوکے میں نہیں رہے گی۔ کر ابھی اس کمانڈر کو فون اور پوچھ اس سے یہ سب ہے یا نہیں۔ ڈینی اس کے ہاتھ کالر سے جھٹکتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، بنا یہ جانے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ روتے ہوئے یہاں سے بھاگی۔ نوڈلز کا باؤ ابھی بھی ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ ڈینی میں بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس وقت سب کھانے کی میز پر تھے۔ السلام علیکم، ارمحام کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان ہو کر سلام کا جواب دیا۔ میری بچی، بیبی نے مشل کو سینے سے لگایا۔ وہ مسکرائی۔ ماما، رابعہ بیگم کی جانب بڑھی۔ ارمحام یمحان ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ کیسے ارمحام لالا؟ تراب ارمحام کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ ٹھیک الحمدللہ، تم سناؤ؟ اسے مسکرا کر جواب دیا۔ ارکم نے مسکرا کر ارمحام سے ہاتھ ملایا۔ مشل، یمحان نے حور کو پکارا۔ مشل بھاگ کر اپنے بھائی کے گلے لگی۔ بے غیرت، ارمحام بڑبڑایا۔ اس کے چہرے پر جلن دیکھ کر یمحان مسکرایا اور مشل کا منہ تھا چوما۔ ارمحام پہلو بدل کر رہ گیا۔ لالا، جلنے سے بہتر ہے آپ بھی اپنی بہن کو گلے لگا لو۔ روحان کی بات پر ارمحام سٹ پٹا اور یمحان نے اس کو گھولا۔ بات میں دم ہے ویسے، ارکم نے مسکرا کر کہا۔ ارمحام نے آگے بڑھ کر حور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ نم آنکھوں سے سر جھکا دیا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دینا، وہ تمہیں اس خبیث سے بچا نہیں پایا، ارمحام نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ حور نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ نہیں بھا، وہ شرمندگی سے بولی۔ خبیث ہوگا تو، یمحان کڑ کر بولا۔ مشی، فلک اس کو دیکھ کر چہکی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے گلے لگتی بولی، جبکہ مشل کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ کیوں، تم کیا آندھی ہو جو تم کو دکھ نہیں رہا وہ کیسی ہے؟ تراب کی بات پر سب نے مسکراہٹ دبائی۔ وہیں فلک کڑ کر رہ گئی، نظریں سائڈ کر۔ ارمحام کی نظریں مشل کو دیکھ رہی تھی۔ یمحان کے کلس کر کہنے پر ارمحام نے اس کو گھورا۔ بیوی ہے میری، سمجھا؟ ارمحام نے تڑپ کر۔ جا، بڑا آیا بیوی کا دیوانہ، یمحان نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہوں دیوانہ، اب بول، ارمحام نے دانت پیستے ہوئے بولا۔ لگ تو نہیں رہا، یمحان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ جب وہ تجھے خبر ملے گا نا تو ماموں بننے والا ہے تو یقین ہو جائے گا۔ ارمحام نے زہریلی سرگوشی کی۔ تو ڈیوٹیاں انجوائے کر کمانڈر، یہ ویڈنگ والے تیرے بس میں کام نہیں ہے۔ یمحان کی بات پر اس کا خون جل گیا۔ جب بھی بولتا ہے منحوس بولتا ہے۔ کمانڈر کی بات پر یمحان نے کہا لگایا۔ حور نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ السلام علیکم، ترک نے ازالہ کا ہاتھ پکڑے اندر قدم رکھا۔ وعلیکم السلام، سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ ازالہ کو بیبی نے سینے سے لگایا۔ ڈیرک ارمحام کے گلے لگا۔ کیسی ہے تو؟ ڈیرک مشل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولا۔ الحمدللہ بھائی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ کو ارمحام نے غور سے دیکھا۔ ازالہ یونی کیوں نہیں آئی تھی؟ فلک نے تراب کو گھورتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں سو گئی تھی، وہ آنکھیں پٹپٹاتی ہوئی بولی تو ڈیرک مسکرایا۔ اتنے میں چاہت نیچے آئی۔ روحان خانزادہ کی نظروں نے اس کو دیکھا۔ مشی آپی، مشل کو دیکھتے وہ چہکی۔ کیا بغیرتی کر رہا ہے بے؟ نظریں سائڈ کر، اس سے پہلے کوئی دیکھے۔ روحان کا مسلسل اس کی طرف دیکھتا پا کر تراب بولا تو وہ جلدی سے سیدھا ہویا۔ آ جاؤ سب، کھانا ٹیڈی ہے۔ پینو کی بات پر سب نے ہنسی دبائی۔ آئے او واہ، آج تو بگ لوگ آئے ہیں۔ وہ ارمحام وغیرہ کو دیکھتی بولی تو سب مسکرائے۔ ارمحام کا فون بجا۔ حسینہ کی کال دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ایکسکیوز می، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکلا۔ مشل کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ چلو چلو، تراب بولا تو سب نے سر ہلا۔ اوئے سنو، فلک کی آواز پر وہ کہا۔ تم یونی کیوں نہیں آتے؟ فلک نے کڑوے تیوروں سے پوچھا۔ تم میری استانی ہو؟ تراب نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا تو وہ سٹ پٹائی۔ نہیں، وہ بولی تو تراب نے گھولا۔ ماں ہو میری؟ تراب پھر بولا۔ استغفار، نہیں، فلک بلا کر جواب دے۔ تو تمہیں کیوں بتاؤں؟ تراب نے آئی برو اچکا کر پوچھا تو اس نے کڑ کر رہ گئی۔ تم جیسا منحوس شخص میں نے نہیں دیکھا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ کیوں، آئینہ نہیں دیکھتی کیا؟ تراب کے طنز پر وہ جل کر رہ گئی۔ دفعہ ہو، مرو، وہ کلس کر کہتی اندر بڑھ گئی، جبکہ تراب کا کہا بے ساختہ تھا۔ ہیلو ارمحام سیدی ہیئر، ارمحام نے کال یس کرتے کہا۔ کمانڈر، حسینہ کی بھاری آواز پر وہ چونکا۔ آر یو اوکے مس؟ واٹ ہیپن؟ ٹیل می، وہ تیزی سے بولا۔ کمانڈر، کیا آپ شادی کر چکے ہیں؟ وہ بولی تو ارمحام نے فون کان سے ہٹایا۔ یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ مجھے بتائے کیا ہوا ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مجھے وہ بتائیں جو میں نے پوچھا ہے، کیا آپ شادی کر چکے ہیں؟ حسینہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ گہرا سانس لے گیا۔ جی ہاں، لیکن آپ کو کس نے کہا؟ ارمحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کمانڈر کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہوش میں ہیں آپ؟
مجھے شادی کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھیے آپ؟ ارمحام دبے لہجے میں خرایا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ارمحام، پھر بھی آپ نے بس۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتی ارمحام دھاڑا اور کال کاٹ دی۔ تو یہ تمہاری سچائی مجھ تک شروع سے ہی مشکوک لگتی تھی، اور دیکھو اب ثبوت مل گیا۔ حسینہ مسلسل رو رہی تھی کہ اچانک وہی کارڈ جو مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے تھا سامنے آتا بولا تو حسینہ گھبرائی۔ ہاں، خبردار خبردار، اپنی جگہ سے بھی ہلنا بھی مت۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، گارڈ نے بندوق اس پر تان دی۔ وہ لب بھیجتے خود کو سرنڈر کر گئی۔ اس کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ ایک غلطی کی بنا پر پوری بازی الٹ چکی تھی۔ کاش وہ اتنا جذباتی نہ ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بس سوچ ہی سکی تھی۔ آپ نے خیریت سے بلوایا؟ رابعہ بیگم نے بیبے سے پوچھا۔ وہ مسکرائی۔ ہاں، اللہ پاک خیر چین رکھے۔ میں سوچ رہی ہوں مانو شاہ کی شادی کا فنکشن رکھ دوں، ساتھ ہی مشل کا بھی۔ بچوں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں تم ہور کو لے جاؤ اور مشل کو چھوڑ جاؤ۔ انشاءاللہ پرسوں ہم پوری دھوم دھام سے اپنی بچیوں کو رخصت کریں گی۔ بیبے مسکرا کر بولی تو ہور اور یمہان کی نظریں ملی۔ ارمحام کے چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ ترک نے ازالہ کو دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بیبے، میں کہتا ہوں اگلے مہینے تک یہ ملتوی کر دے۔ ترک بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ نہ پتر نہ، نیک کام میں دیر کیسی؟ اشرف میرا گلا کھنکھار کر بولے۔ کیا کہتے ہو تم سب؟ بیبے نے تینوں سے پوچھا۔ جو آپ کی مرضی بیبے، تینوں نے مسکرا کر کہا تو وہ نہال ہوئی۔ چلو پھر انشاءاللہ پرسوں اپٹن کی رسم کرتے ہیں، ارکا مسکرا کر بولا تو سب نے سر ہلایا۔ واہ بھئی اشکے، تو راب کھڑا ہوتا ہوا بھنگڑے ڈالنے لگا۔ سب نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ بگ باس، بدر بھائی کہاں ہیں؟ راہان نے پوچھا تو وہ چونکا۔ آ جائے گا وہ بھی، وہ مسکرا کر بولا تو سب نے سر ہلایا۔ سائم خان کو دعوت دے دینا ورنہ سب کی بینڈ بجا دے گا وہ، ترک ہنستے ہوئے بولا تو تراب نے خوشی سے سر ہلایا۔ سب باتوں میں متوجہ ہوئے۔ ارمحام نے کچھ سوچ کر حسینہ کو کال ملائی۔ گارڈ نے مسکرا کر بندھی ہوئی حسینہ کو دیکھا اور فون پر آتی کال اٹینڈ کی۔ ہلو مس حسینہ، آپ واپس آ جائیں۔ ارمحام کی آواز ابھری تو وہ ضبط سے آنکھیں مچ گئی۔ میں سب کبھی بھی نہیں واپس آئے گی کمانڈر، اب ممبا تک تیری سچائی پہنچے گی۔ گارڈ کی آواز پر ارمحام نے دانت پیسے۔ اس کو چھوڑ دو۔ ارمحام ضبط سے بولا۔ نہیں، ہمارے ساتھ غداری کر رہے تھے، ہمیں پکڑنے کی سازش کی تھی، پھنس گئے نا بابو، وہ گارڈ کہے لگاتے بولا۔ دیکھو اس کو کچھ۔ اس سے پہلے ارمحام بات مکمل کرتا کال کاٹ دی گئی۔ او نو، ارمحام کے پریشان چہرے کو سب نے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا فوجی، سب ٹھیک ہے؟ ترک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارمحام نے پریشانی سے سب کچھ بتایا۔ فکر ناٹ، سب صحیح ہو جائے گا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ ارمحام نے فون کھولا۔ جیسے اس نے واٹس ایپ اوپن کیا تو حسینہ ملک کو وائس میسج بھیجا۔ ارمحام نے اچھمبے سے چیٹ کھولتے وہ میسج اوپن کیا۔ میسج سنتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا۔ مسٹر درانی، اس کا حساب میں تم سے لوں گا، وہ بڑبڑایا۔ تو خوش ہے نا؟ ترک نے ازالہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ بہت زیادہ، وہ خوشی سے بولی۔ تو میرا عشق بن چکی ہے کرسٹل ڈول، تیرے بنا میں مر جائے گا، وہ محبت سے بولا۔ ایسے مرنے کی باتیں نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ یہ معصومیت، ٹھیک ہے میں آج کے بعد ایسا نہیں بولے گا، وہ مسکرا کر اس کو سینے سے لگاتا بولا تو وہ مسکرائی۔ چل اب تو آرام کر، میں تھوڑا کام نپٹا کر آیا، اس نے محبت سے کہا تو وہ سر ہلایا۔ حسینہ کو لے کر وہ ایک آفس میں پہنچا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، ہلکا سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ بمبا، یہ دیکھو غدار پکڑا گیا، یہ کمانڈر کے ساتھ ہی ہے، میں نے دن رات اس پر نظر رکھی اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، وہ گارڈ اس شخص سے بولا جو راکنگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پیٹھ گارڈ اور حسینہ کی طرف تھی۔ اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے حسینہ کو پاس بلایا۔ گارڈ نے اس کو آگے دھکیلا۔ اگلے ہی پل وہ تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ وہ حسینہ کی رسیاں کھول رہا تھا۔ انفارمیشن تو درست لایا ہے، پر دیکھ غلط شخص کو دی۔ ڈینی کی آواز پر وہ گھبرایا۔ تم بھی اس کے ساتھ؟ ممبا کہاں؟ وہ ہکلایا۔ کیا کرے، تم جیسے دو آدمی نمبر کے ساتھ 4 نمبری کرنی پڑتی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ حسینہ نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے وہ گارڈ بھاگتا ڈینی نے اس پر فائر کرتے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ شاباش، ایک دم تالیوں کی آواز گونجی تو دونوں دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں سے کسی کو آتے دیکھ کر حسینہ گھبرائی جبکہ ڈینی مسکرایا۔ تیری وجہ سے آج سب چوپٹ ہونے والا تھا، ڈینی اسپاٹ لہجے میں بولا۔ حسینہ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ ڈینی نے باہر کی طرف قدم بڑھا۔ دیکھ، بھائی جانتا ہے تجھے اس کمانڈر سے محبت تھی، لیکن اب وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، ایسے رونے سے بہتر ہے تو بھی شادی کر لے، تاکہ کم سے کم وہ کمانڈر سے تو نہ سوچے، تو ابھی اس کے انتظار میں رہے، تیرے آنا کا سوال ہے، میری بات مان لے۔ ترک سنجیدگی سے اس کو سمجھانے لگا۔ میں کس سے کروں، وہی تو میرے لیے سب کچھ تھا، وہ نم لہجے میں بولی۔ ڈینی،
وہ تیرے لیے بہترین ہے۔ دیرک کی بات پر اس نے سر اٹھا کر اس کو حیرت سے دیکھا۔ تم یہ مت سمجھتی کہ یہ تیرا کوئی نہیں، اس لیے میں تجھے اس کی شادی کا بول رہا۔ تو یقین کر، وہ بہتر سے بھی بہتر ہے، وہ تجھے وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ دیرک کی بات پر اس نے پھر سے سر اٹھایا۔ مجھے منظور ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی وہاں سے نکل گئی۔ عجیب ہوتی لڑکیاں، اور بڑبڑا کر رہ گیا۔ ادھر پہنچ، بات کرنی۔ دیرک نے ڈینی کو کال ملائی، وہ لائبریری میں موجود تھا۔ اوکے، وہ بولا اور سب سے نظر بچا کر ایک کتاب میں لفافہ رکھ کر وہاں سے تیزی سے نکلا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ دیرک کے سامنے تھا۔ وہ بیچاری صدمے میں ہے، ڈینی سے نکاح کر لے۔ اس کی بات پر وہ اپنی جگہ سے اچھلا۔ اپن اس کمانڈر کی جگہ لینے کے لیے پیدا نہیں ہوا بگ باس، وہ تب کر بولا۔ اب اس کا یہی ایک حل ہے، دیرک نے سنجیدگی سے کہا تو وہ جھنجھلایا۔ ہاں، یہی حل کہ اپن کو بلی کا بکرا بنا کر اس مصیبت کی ٹوکری کو اپن کے اوپر پھینک دو۔ بگ باس یار، آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی ایڑی ہے وہ، صرف 5 منٹ میں بندے کے انچر پنچر ڈھیلے کر سکتی ہے، اچھے بھلے آدمی کو ڈپریشن دے سکتی ہے۔ باس، اللہ کا واسطہ اپن کو اس سے دور رکھو، وہ بیچارگی سے بولا۔ دیرک نے ہنسی دبائی۔ معصوم سی بچی ہے، شرم کر، دیرک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو بچہ ہے تو کسی پلے ہاؤس میں چھوڑاؤ، اپن کے سر پہ کائے کو مسلط کرے لو، اور آپ کو نہیں معلوم کتنی بڑی آفت ہے وہ، اس نے بیچارگی سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی دیرک کا کہا نکالا۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی نا تو میں نیند کی گولیاں کھا لے گا، دیرک مصنوعی بلیک میل کرتا بولا۔ وہ نیند کی گولیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس سے اچھا اگر میری کو گدھی سے شادی کرنے کا بولو تو اپن کر کے رہے گا، وہ بولا تو دیرک سنجیدہ ہوا۔ دیکھو بگ باس، وہ اچھی لڑکی ہے، اپن اس کے لائق نہیں ہے، وہ اب کی سنجیدگی سے بولا۔ میں جانتا ہوں تم اسی کے لائق ہو، ویسے بھی تم ہو نہیں جو بنے ہوئے، وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی۔ دیرک کے جتانے پر اس نے لب بھینچے۔ وہ کائے کو مجھ سے شادی کرے گی، وہ تو مجھ جیسے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرے، ویسے بھی اس کے دل میں وہ کمانڈر ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اگر وہ خود تک سے شادی کے لیے ہاں کرے تو تیرے در میں سمجھتا ہوں۔ دیرک کی بات پر اس نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ وہ کبھی ہاں نہیں بولے گی، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ دیرک مسکرایا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ اس وقت تینوں ایک ہی کمرے میں تھے۔ حسینہ ابھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی۔ اے لڑکی، تو اپنی خوشی سے اس سے شادی کر رہی ہے نا؟ خوش ہے نا؟ دیرک نے اس سے پوچھا تو اس نے سر اٹھایا۔ آنکھیں سرخ تھیں۔ میں خوش ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فکر تو اپن کو ہو رہی ہے، وہ گلا تر کرتے بڑبڑایا۔ سن لیا آپ؟ دیرک نے اس پر طنز کیا۔ اپن اس سے شادی نہیں کرے گا، کسی صورت میں نہیں، وہ بولا۔ شادی تو میں ڈینی سے ہی کروں گی، ورنہ کہیں سے کود کر اپنی جان دے دوں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ بول تو ایسے رہ لیے جیسے میرے پچھلے جنم کی محبوبہ ہو، وہ کلس کر بولا۔ دیرک نے ہنسی دبائی۔ اے شانی، میں تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کائے کو اپن کے پیچھے پڑی ہے، وہ دیرک کے پیچھے سے نکلتے بولا۔ تم تو چپ رہو، جب نکاح کا پوچھا جائے تب ہی منہ کھولنا، وہ اسے بولی تو وہ بلبلا گیا۔ دیکھا کیسے بات کرتی ہے یہ اپن سے، اس سے شادی کا بول رہے ہو باس؟ اپن اس سے شادی نہیں کرے گا، اپن نے بول دیا، اپن بھاگ جائے گا یہاں سے، لیکن اس سے شادی نہیں کرے گا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ حسینہ ایک دم خرائی، وہ سٹ پٹائے۔ شکر ہے تیرے کان تو سلامت ہے، بالکل صحیح سنا ہے تو نے۔ ڈینی بھی مقابلے پر اترا۔ شادی تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، چپ کر کے میں کورٹ میرج میں پہنچ جانا، ابھی تمہارے نخرے اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، نہ پہنچے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ انگلی اٹھا کر بونڈ کرتی بولی۔ دیرک نے آئی برو اٹھائی۔ ڈینی نے اس کی انگلی میں انگلی ڈال کے جھٹکا۔ شانی، تو کیا میرے کو میرے اپنے باپ کا بھی پلا ہوا کتا سمجھتی ہے؟ جو کرنا ہے کر لے، نہیں کرتا میں تیرے سے شادی، وہ یہ دھمکی دینے سے پہلے خود پر نظر ڈال لیا کر، مچھر بھی تیرا خون چوسنے سے پہلے سوچتا ہوگا، خون پیو یا دوں، بات کرتی ہے، وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں میں نازک لڑکی تم سے شادی کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا تم ان 2 لوچھڑوں سے مجھے روکنے میں کامیاب ہوتے ہو، وہ اس کو چیلنج کرتی اپنی ناک کی نوک کو انگلی سے چھوتی بولی۔ کیا ہے یہ، کیا ہے کیا؟ اپن تیرے سے شادی تو کسی قیمت پر نہیں کرے گا، اپن کی ہٹ گئی نا تو اپنی انگلی اٹھا کر بولا۔ تو حسینہ نے اس کا لفظ کھینچا۔ دیرک نے سکون سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ان کو دیکھا۔ تو اپن صرف کھا لے گا، پھر کرنا اپن کی لاش سے شادی، اپن کی قبر میں آ کر گھر پسانا اپنا، بڑی جھانسی کی رانی، ہٹ پہ، وہ دھمکی کے ساتھ اس کو چڑھاتا وہاں سے نکلا۔ تم فکر نہ کرو، وہ مان جائے گا، دیرک نے مسکرا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ دیرک نے جیب سے فون نکالتے کسی کو وہاں بلوایا تھا۔
فضا کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ چکی تھی۔ وہ ایسے دکھا رہی تھی جیسے وہ بہت خوش ہو، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، وہ ضد پر اڑ چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی یہ سب کچھ کر کے ارمہام کو تکلیف پہنچائے گی، لیکن وہ خود کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ فضا کو اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیچاری شوق میں تھی۔ بے شک وہ ایک بہادر آرمی آفیسر تھی، لیکن دل اس کے پاس بھی تھا۔ وہ تو شکر کر رہی تھی کہ اس وقت بھائی ادھر نہیں ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ شام کے وقت کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ جب درک اندر داخل ہوا۔ یہ تیری شادی کی شیروانی ہے، پہن لے، بہت اچھا لگے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ڈینی نے کڑ کر اس کے ہاتھ سے شیروانی کے 2 حصوں میں تقسیم کی۔ مل گیا آپ کو جواب؟ اس وہ دانت پیس کر بولا۔ تیرک نے اس کو گھورا۔ تم نے ہمیشہ اپنے دماغ میں مجھے باس کا درجہ دیا، حالانکہ میں تجھے بھائی کہتا رہا، لیکن شاید تو اپن کے بھائی مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو وہ پریشان ہوا۔ اس کا دل دکھانے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ وہ کیسے اپنے بگ باس کو سمجھائے کہ وہ اپنی کمزوری ہرگز نہیں بنانا چاہتا۔ وہ اس فیلڈ میں تھا جہاں اس کی کمزوری ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نہیں کرنی شادی تجھے، جا نہ کر، ترک سرد لہجے میں بولا۔ ڈینی نے تڑپ کہا، بگ باس۔ اس نے تڑپ کر اس کو پکارا، لیکن وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ سب اس حسینہ کی وجہ سے ہو رہا۔ اس کا خیال آتے اس کی رگیں تنی، وہاں سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بگ باس، ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ سب خیریت؟ ارکم نے حیرانگی سے پوچھا۔ تیرا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ویسے خیر، واپس چلنے کی تیاری کرو، وہ بولا تو سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ میں نے سنا تھا موڈ سوئنگ صرف امید والی عورتوں کو ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے بگ باس کو بھی؟ روحان کی سرگوشی پر ارکم کو کھانسی کا دوڑا پڑا، جبکہ تراب کی آنکھیں پھیلیں۔ اس کا مطلب باس امید سے ہیں؟ تراب حیرت سے چیخا۔ جہاں روحان سٹ پٹایا، وہیں ارکم نے گلا سہلاتے کنکھیوں سے درک کو دیکھا تو ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ بغیرتا لعنتیا! روحان نے اس کو گالیوں سے نوازا تو وہ بلبلایا۔ ہر وقت لڑتے رہا کرو، ارکم نے طنزیہ کہا۔ اوکے باس، آپ کا سر حکم سر آنکھوں پر، دونوں شرارت سے بولے تو جہاں ارکم نے ان کو گھورا وہیں درک نے دھیما سا کہکہا لگایا۔ اسے یار مت کرو، ایسے نہیں کرو اس سے شادی، فضا نے اس کو دیکھتے کہا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ بلڈ ریڈ کلر کا لہنگا، جڑے میں مکیب بال، لبوں پر رجی لپسٹک، سوجی لال آنکھیں اس کو اور بھی حسین بنا رہی تھی، اوپر سے دلہن کا روپ۔ تمہیں پتہ ہے نا، حسینہ کو ایڈونچر پسند ہے، یہ بھی ایک ایڈونچر ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ فضا نے رشک سے اس کے روپ کو دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاء اللہ، فضا نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ ایک بار پھر سوچ لو، ضد مت کرو، فضا نے اس کو دوبارہ سمجھانا چاہا۔ میرا ہے ہی کون، میں نے جس کو چاہا وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ کیوں؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی۔ خیر چھوڑو، چلو ایک تصویر لیتے ہیں۔ وہ اگلے ہی پل مسکرا کر بولی تو وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ فضا نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ڈینی اندر آ رہا تھا۔ وہ اس کے دیکھتے تیزی سے کمرے سے نکلی۔ اس کے جاتے ہی حسینہ دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ وہ دانت پیستے آگے بڑھا۔ کیا ناٹک لگا رکھا ہے؟ کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی، اتار یہ سب۔ وہ کلچ کر اس کے گلے سے نیکلس نکال کر دور پھینک دیا۔ اس نے شوق میں اس کو دیکھا۔ اس کمانڈر کو غصہ اپنے اوپر مت نکال۔ وہ اس کے کلائیوں سے چوڑیاں نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈینی، کیا ہے؟ تم نے سب خراب کر دیا، وہ اپنی کلائیاں چھڑواتے ہوئے چیخی۔ اور تو نے جو اپن کا دماغ خراب کر رکھا ہے، اس کا کیا؟ آخری بار بول رہا ہوں، بند کر یہ تماشا، بند کر۔ وہ اس سے بھی زیادہ غور سے چیختے کانچ کی بوتل شیشے پر مارتے اس کو چکنا چور کر دی۔ یہ تماشا نہیں، ہماری شادی ہے، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ ڈینی نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کی جانب کھینچی چلی گئی۔ ایک بار اور اگر تو نے شادی کی بات کی، اپن تیرا حشر نشر کر دے گا۔ وہ غرایا تھا۔ وہ اسٹل ہوئی۔ ہماری شادی، وہ بھی ضد میں آ کر چیخی۔ ڈینی نے غصے سے اس کو اور قریب کیا اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کا دل سہم کر دھڑکنا بھول گیا۔ سرد نگاہیں اس کے چہرے میں الجھنے لگی، سوجی ہوئی آنکھیں، ناک میں بہتی لوز پن جس کا موتی سرخ رنگ سے رنگے لبوں سے ٹکرا رہا تھا۔ نگاہیں الجھنے لگی، ذہن بھٹکنے لگا۔ دل نے گواہی دی وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ کیا چاہتی ہو تو؟ وہ اس کی ڈٹائی پر اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے سختی اور حیرت سے بولا۔ ایک کلائی کو آزاد کیا جبکہ دوسری کو ایسے ہی سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم غصے میں آ کر میری جان لے لو، وہ نم لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں ڈینی نے عجیب سی وحشت دیکھی، تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ بہت پچھتائے گی تو، وہ دھیمے لہجے میں خورا کر اس کو وارن کرتے دھیرے سے اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے رگ کو رگڑتے، لپسٹک پھیراتے اس کو دھکیل کے وہاں سے نکلا تھا۔ بگ باس،
اپنی شادی کے لیے تیار ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر بولا تو جہاں درخت کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ آئی، وہیں موجود باقی تینوں نے حیرت سے اس کو اور اس کے ہولیوں کو دیکھا۔ یہ تو تراب حیرت کے مارے بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اگر یہ یہاں ہے تو وہ کون تھا ان کے جیسا؟ روحان نے حیرانگی سے پوچھا۔ سب کا جواب ملے گا، فی الحال ویرے کی شادی ہے، کھل کر انجوائے کرو۔ ترک کی بات پر تینوں حیران پریشان تھے، جبکہ وہ سختی سے لب بھینچے ہوئے تھا۔ وہ دلہن کے لباس پر سٹیج میں موجود تھی، سب ہی وہاں تھا سوائے اس کے۔ وہ ٹینشن میں تھی، وہ سب آ چکے تھے لیکن دلہا غائب تھا۔ دل میں اندیشہ تھا کہ وہ اگر نہیں آیا تو اس نے نظر اٹھائی تو سامنے سے ارمحام کو آتے دیکھ کر دل نئے سرے سے زخمی ہوا۔ ارمحام چلتا ہوا اس کے سامنے آیا، وہ خاموشی سے سر جھکا دیا۔ سب کچھ اپنی جگہ، آپ کا سینئر ہوں، سیلوٹ نہیں کر سکتی لیکن سلام تو کر سکتی ہیں۔ ارمحام کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ اس دلہن کے لباس میں آپ کو سیلوٹ کرنے یا سلام کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں کمانڈر، اپنی زندگی کے حقوق اپنے ہونے والے شوہر کے نام کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ وہ دانت پیستے بولی تو ارمحام نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، لیکن اس طرح جذباتی ہو کر آپ نے اپنی ہی نہیں پوری آرمی ٹیم کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے ڈینی اور ولف کا کہ ان کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ ارمحام کے اسپاٹ لہجے پر وہ سر جھکا دیا۔ آپ کو ابھی بھی میرے دکھ سے زیادہ ڈیوٹی کا افسوس ہے، حسینہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ میں نے عہد کیا تھا مس کہ میرے لیے ہر چیز سے اوپر میری ڈیوٹی ہے، دنیا جائے بھاڑ میں۔ پر ارمحام سیدے کے لیے اس کی ڈیوٹی سب سے زیادہ اہم نہیں، اور آپ اپنا عہد توڑ چکی ہیں، سو آپ کو اس مشن سے نکالا جاتا ہے۔ ارمحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اس کی آنکھوں میں ملال تھا۔ حسینہ نے ضبط سے آنکھیں مینچ دیں۔ ارے ارمحام لالا، تو راب چیخا۔ بھابھی کیسی ہو؟ روحان نے شرارت سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ ترک نے وقت دیکھا۔ سب تیار تھے، ایک کمی تھی تو بس دلہے کی۔ اسی پر سب کی نظریں اندر آتی شخصیت پر پڑی۔ شیروانی تو اپنے انجام کو پہنچ دیے تھے، اس وقت وہ اپنے کاٹن کے سادہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ بال بے ترتیب ماتھے پر پڑے تھے، چہرہ سپاٹ تھا۔ اس وقت وہ معمول کے دنوں میں سے ہٹ کر الگ لگ رہا تھا۔ حسینہ نے کنکھیوں سے اس کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ دل میں اس کا مقام اونچا ہوا، کم سے کم اس نے ارمحام کے آگے رسوا نہیں کیا تھا۔ واہ لالے، کمال! تراب شوخی سے بولتے اس کے گلے لگا۔ حسینہ حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ ان سب سے وہ پہلے مل چکی تھی کیا؟ اس کو ان کی آوازیں جانی پہچانی لگ رہی تھیں، لیکن اس کو کچھ یاد نہ آ۔ ترک نے سب کو چپ کرواتے قاضی کو نکاح پڑھوانے کا بولا۔ اس نے سختی سے لب بھینچی۔ وہ اس وقت صرف اور صرف درک کی وجہ سے بیٹھا تھا۔ اس کو برا صرف حسینہ کے لیے لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس رشتے کی عمر بہت کم ہوگی۔ ابھی وہ غصے اور ضد میں آ کر اس سے شادی کر رہی ہے، کل کو جب غصہ ختم ہوگا تو وہ اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کریں گی۔ قاضی کے پوچھنے پر اس نے سر ہلاتے قبول ہے کہا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ اگلے ہی پل کو دل کو سمجھا کر وہ اس کے گھونگھٹ میں موجود چہرے کو دیکھتے سائن کیے اور اس کی طرف پین بڑھایا۔ حسینہ نے اس کے ہاتھ سے پین لینا چاہا لیکن لے نہیں پائی۔ وہ سختی سے پین کو سخت پکڑے ہوئے تھا۔ پل کے لیے اس سے نظریں ملی۔ اس نے نامحسوس طریقے سے نفی میں سر ہلایا کہ ایسا مت کرو۔ حالانکہ زبانی کرائی جا چکی تھی، دونوں نکاح کے پاک بندھن میں بندھ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی اس کو غلطی کا احساس دلوانا چاہتا تھا۔ تو رہاب اور روحان نے معنی خیزی سے دونوں کو دیکھتے ہوٹنگ کی، جبکہ درک اچھی طرح سچویشن سمجھ رہا تھا۔ حسینہ نے اس کا اشارہ سمجھ کر فل قوت سے پین کھینچا، لیکن تب بھی نہیں لے پائی تو دوسرے ہاتھ کو دوپٹے کے نیچے سے گزار کر اس کے ہاتھ پر زوردار چٹکی کاٹی۔ اس نے اپنی آواز روکنے کے لیے لب بھینچے۔ پین پر پکڑ ڈھیلی ہوتی ہی حسینہ نے اس کو کھینچا اور جلاتی نظروں سے اس کو دیکھتے سائن کرنے لگی۔ تم نہ جاؤ، یمہان کمرے میں آتے بولا تو حور نے اس کو دیکھا۔ بیبے نے کہا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اف یار، عجیب ہے، جب شادی ہوگی تو اب دوبارہ سے شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس کو الجھن ہو رہی تھی۔ یہی سوچ کر وہ اپنی بیوی سے دور رہے گا۔ پہلے زبردستی ہوئی تھی، اب خاندان اور لڑکی رضامندی سب کے سامنے ہوگی۔ حور کی بات پر یمہان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ یہی کہ سب کے سامنے ہوگی؟ حور نے الجھ کر کہا۔ نہیں، اس سے پہلے۔ یمہان نے اس کو دیکھتے کہا۔ لڑکی اور خاندان کی رضامندی سے؟ وہ اس کے دیکھتے ہوئے بولی۔ یمہان اس کے قریب آیا۔ تو تم راضی ہو؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے ہوئے بولا۔ حور نے سر جھکایا۔ اس کی رضامندی جان کر وہ مسکرا دیا۔ لیکن تم تو مجھ سے نفرت کی دعویدار تھی۔ تمہارے نزدیک میں حیوان ہوں جس کو صرف اپنی ہوس پوری کرنی آتی۔ پھر ایسے شخص کے ساتھ تم کیوں رہنا چاہو گی جو تمہارے جسم کا بھوکا ہو؟ واہ خاتون واہ، تم تو دوغلی بھی ہو۔ یمہان اس پر طنز کے تیر برساتا گیا اور وہ شرمندہ ہوئی۔ دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یمہان نے اس کا چہرہ دیکھتے باہر قدم بڑھائے، لیکن اس کو رکنا پڑا کیونکہ وہ اس کا بازو حور اپنے ہاتھ میں جکڑ چکی تھی۔
وہ قدم قدم چلتے اس کے سامنے آئی۔ میں دوغلی ہوں۔ دوغلے آپ ہیں یمہان درانی؟ وہ غرائی تھی۔ یمہان نے ابرو اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا۔ کیا دوغلا پن کیا میں نے؟ وہ سگریٹ سلگاتے اس کو بھی سلگا گیا۔ آپ پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ مجھے میرے گھر سے اٹھایا، زبردستی نکاح کیا، اس کے بعد گھٹیا پلان بنایا، پھر مجھے گھر والوں سے دور رکھا۔ آپ کو بھی تو مجھ سے نفرت تھی نا یمہان درانی؟ پھر اب کیوں میرے جانے کا سن کر آپ کو برا لگ رہا ہے؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخی تھی۔ آج پہلی آئندہ یہ بات ہاتھ یمہان درانی کے گریبان تک نہ پہنچے۔ دوسری بات، تم زیادہ یہاں مت چڑھو۔ اس نے سر کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پہنچ گئی ہو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اب کی بار وہ اپنے دل کے مقام پر اشارہ کرتے ہوئے بولا، ورنہ یہاں سے یہاں پہنچانے میں سیکنڈ نہیں لگے گا۔ اب کی بار اس کا اشارہ اپنے قدموں میں تھا۔ حور نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ کیا وہ اس کے دل میں مقام حاصل کر چکی ہے؟ پسندیدہ عورت بنتی جا رہی ہو؟ زبان اور ہاتھ دونوں کو لگام دو، کیونکہ یمہان درانی کو اونچے لہجے اور چلتے ہاتھ دونوں سے نفرت ہے۔ آئندہ اگر اونچا لہجہ اپنایا تو یہ بھی نہیں لحاظ کروں گا کہ تم صفاق درانی کے جذبات جگا چکی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں اس کو وارن کر رہا تھا۔ کیا یہ آئی لو یو کا ترجمہ ہے؟ حور نے سنجیدگی سے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی یمہان کا کہکہا بلند ہوا۔ یاد ہے نا یمہان درانی نے کیا کہا تھا؟ وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا بولا تو وہ گھبرائی۔ کچھ دن پہلے کی باتیں ذہن میں گونجی۔ اس کا مطلب یہ سب آپ نے جو بولا وہ جھوٹ ہے؟ وہ زخمی لہجے میں بولی۔ ہاں بالکل، کیونکہ یمہان درانی کو دوسروں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اسمارٹ لہجے میں بولا تو اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں محبت کرنے لگی ہوں آپ سے۔ اس کے کہنے پر یمہان کے قدم رکے۔ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ آگ دونوں طرف لگی تھی۔ اگلے پل وہ خود کو سمجھاتا تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے لیے اس اظہار محبت کے بعد کمرے میں رہنا مشکل تھا، کیونکہ کمرے کی فضا اس کے اڑنے کے لیے ناکافی تھی۔ پیچھے حور اس حرکت کو نفرت سمجھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اوف اللہ، یہ تو بہت مشکل ہے۔ ازالہ پریشانی سے بولی۔ تم دھیان لگا کر سمجھو، سمجھ آ جائے گی۔ فجر نے دھیمے لہجے میں کہا تو اس نے سر ہلایا۔ فجر آپ کی شادی ہوئی ہے؟ وہ معصومیت سے بولی تو فجر نے اس کی ہوئی کہنے پر مسکراہٹ دبائی۔ میری شادی نہیں ہوئی۔ وہ اسی طرح شرارت سے بولو تو وہ دونوں ہنسی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے نا تائی اماں کی بہت یاد آتی ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی تو فجر نے لب بھینچے۔ وہ تو آپ پر اتنا ظلم کرتی تھی، پھر بھی آپ کو ان کی یاد آتی ہے؟ فجر نرم لہجے میں بولی۔ جیسے بھی تھی میری تائی اماں تھی نا، ان کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں۔ وہ اداسی سے بولی۔ کیا بات کرتی ہو سالہ؟ ہم سب آپ کے اپنے ہیں، میں آپ کی آپی ہوں، کیا مجھے بڑی بہن نہیں سمجھتی؟ وہ مسکرا کر بولی تو سانا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بس پھر اداس کیوں ہوتی ہو؟ جانتی ہو نا پرسوں سے آپ کی شادی ہوگی دھوم دھام سے۔ فجر نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ فجر نے اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھتے کہا۔ نکاح کے بعد سے وہ شام تک غائب رہا۔ اب 12 بجے وہ اپنے پرسنل فلیٹ کے روم میں داخل ہوا۔ کچھ تصاویر کو نکالتے ان کو مارک کرنے لگا، لیکن ذہن گھوم گھوم کر پورے دن میں ہوئے واقعات میں الجھ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھائے مصیبت گلے پڑ گئی۔ وہ بڑبڑایا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، نہ وہ اس وقت سچویشن میں تھا کہ شادی کرتا۔ وہ سر پھرے بیٹھا رہا کہ ارمحام کی کال پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ کال کاٹی، لیکن آگے بھی ارمحام سیدھی تھا۔ وہ کال پر کال کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے کال یس کی۔ کیا ہے؟ کائے کو بار بار فون کرے لائے؟ شانتی نہیں پڑی تیرے کو ابھی بھی؟ وہ پھٹ پڑا۔ میری بات دھیان سے سنو بد۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، لیکن وہ بول پڑا۔ کچھ مت بول، پہلے اپن کی ہٹی پڑی ہے۔ یہ ناکوں میں گھس کر تیرا تھوبڑا نہ بگاڑ دوں۔ بس اپنی بہن کی وجہ سے خاموش ہوں۔ اس کو بیوہ نہیں کرنا چاہتا اپن، ورنہ دل تو کرے نا زندگی کاٹ دوں، اپنی مصیبت آ پڑی اپن کے سر ڈال دی، تیرے کو لیمو کی طرح نچوڑ دوں۔ تیرے کو کبھی معاف نہیں کرے گا اپن۔ اس ولایتی آفت کے ساتھ اپن کو اٹکا دیا، روم سے تیرے لیے بد دعا نکلے گی۔ وہ تپا بیٹھا تھا، اسی لیے ساری بھڑاس اس پر نکال کر فون کاٹ دی۔ ادھر ارمحام حیرت میں تھا کہ اتنی کڑوی باتیں وہ بھی کمانڈر سے۔ کچھ پل گزرے کہ بھیا کالنگ دیکھ کر اس کا خون جلا۔ دل کیا فون دیوار پر دے مارے۔ چسکے دینے کے لیے کال کی۔ وہ بڑبڑایا۔ اپنے گھر جاؤ جہاں رہتے تھے۔ میسج پر وہ لب بھینچے چابی اٹھا کر گھر کو نکلا۔ یہ راستہ اس کے گھر کی جانب تھا جہاں وہ ممبا کی گینگ میں شریک ہونے سے پہلے رہتا تھا۔ زیادہ نہیں، وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، لیکن اپنے کمرے میں حسینہ کو دیکھ کر اس کو دھچکا لگا۔ اس نے یقین دہانے کے لیے آنکھیں مسل کر کھولیں۔ شاید وہ دوسرے کمرے میں آ گیا ہو، لیکن وہی اس کا کمرہ تھا۔ اب اس میں انجہاں وجود بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر حسینہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک اس کے گھر میں پہنچ کر کمرے تک پہنچ جائے گی۔
لیکن وہ تو اس کو ایک دن میں سنگل سے میرڈ بنا چکی تھی، تو پھر یہ کون سی بڑی بات تھی؟ یوں دلہن کی طرح میرا انتظار کیوں کرے بیٹھی ہے، جیسے ہم دونوں ابھی کو لو میرج کر کے آئے ہوں؟ اس نے کہہ کر سوچا اور واش روم میں بند ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلا تو وہ اب بھی ویسے بیٹھی تھی، روح تک خالی تھی، دل پتھر ہو گیا تھا۔ ہیروئن بند کر ڈرامہ، روٹ وہاں سے، ساری رات تیرا سین دیکھنے کا موڈ نہیں اپن کا۔ وہ تیز لہجے میں بولا تو وہ چونکی، اس کو دیکھا جو اپنے مخصوص حلیے میں آ چکا تھا۔ یہ سب بعد میں کرنا، پہلے یہاں آ کر شرافت سے میرا گھونگھٹ اٹھاؤ، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ سوری۔ اس کے آرڈر پر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تیرے خود کے ہاتھ کرائے پر گئے ہیں کیا؟ وہ کلس کر بولا۔ دیکھو میں کوئی مری نہیں جا رہی تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے، یہ رسم ہے تمہیں کرنی ہوگی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کو گھور کر رہ گیا۔ اس کے بعد ایک اور رسم بھی رہتی، کہے تو دودھ پی کر اس کی شروعات بھی کر دوں۔ وہ اس کا گھونگھٹ جھٹکے سے اٹھاتے اس کے قریب ہوتے آگ برساتے لہجے میں بولا تو وہ گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ ایک تو زبردستی آ کر اپن کے سر پر بیٹھ گئی، اوپر سے بات ایسی کرتی جیسے اپن جنج بن کے عاشق ہو۔ اس کا صدمہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم کو جو بحث اور تماشا کرنا صبح کرنا، فی الحال مجھے سننے دو، وہ اپنی جیولری اتارتے بولو۔ لوگوں کی نیندیں حرام کر کے خود سکون سے سونے کی پڑی ہے، سالہ اپن کی قسمت ہی خراب ہے۔ وہ کشن صوفے پر پٹکتے بڑبڑایا۔ تم صوفے پر کیوں سو رہے ہو؟ بیڈ پر آؤ، وہ اس کو دیکھتے بولی۔ وہ جھٹکے سے اٹھتا اور اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا لڑکی تھی وہ اپنا حکم سنا کر اب چوڑیاں اتار رہی تھی۔ ایک نظر ٹینی کو دیکھا جو سب کی آخری حدوں کو چھوتے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حسینہ نے ایک آئی برو اٹھائی۔ مطلب اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تو کیا اپن کو مجنوں اور خود کو لیلا سمجھتی ہے؟ اب ادھر کچھ نارمل نہیں ہے، زبردستی شادی کیا ہے اپن تو نے۔ اگر بگ باس نے ایموشنل بلیک کیا نہ ہوتا تو تیرے سے کبھی شادی نہیں کرتا۔ وہ برس پڑا، وہ اٹھ کر اس سے نزدیک آئے۔ آہستہ بولو، ساتھ والے کمرے میں دوست سو رہی ہے، اٹھ جائے گی۔ یہ انڈین ڈراموں والی حرکتیں بند کرو اور چپ چاپ بیڈ پر آؤ، ورنہ ابھی تمہارے بگ باس کو کال کر دوں گی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس لمحے اس کو محسوس ہوا وہ ایک معصوم ہیرن اور سامنے کھڑی لڑکی ایک ولن۔ کیا الٹی قسمت پائی ہے رے؟ اوندھے منہ صوفے پر گرا۔ بات نہیں سمجھ آئی، اٹھو بیڈ پر لیٹو، وہ ایک بار پھر بولی۔ چل ٹھیک ہے، وہ ایک دم سنجیدگی سے کہتا بیڈ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے لیے بیڈ پر گرا۔ اس کی آنکھیں پھیلی، دل خوف سے دھڑکا۔ ٹینی اس کو کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کو نیچے کرتے خود اس کے اوپر آیا۔ وہ صدمے سے سانس لینا تک بھول گئی۔ اس سے پہلے وہ غصے سے اس کی گردن پر جھکتا حسینہ نے اس کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دھڑکنوں کو سنبھالتی بولی۔ اب کیا ہوا؟ تیری کو بیوی کو بننے کا تھا نا؟ اب بننا، اب کیا ہوا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ایک نظر اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ میں نے صرف تمہیں ساتھ سونے کا بولا تھا، یہ حرکتیں کرنے کا نہیں، وہ کہتی واش روم میں گھس گئی۔ ٹینی نے گہرا سانس لیا۔ کیسے وہ 2 منٹ میں شیرنی سے بھیگی بلی بن گئی تھی، دماغ سے پیدل پتہ نہیں فوج میں کیسے بھرتی ہو گئی، یقین ان پر بھی زبردستی نازل ہوئی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتے نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ وہ واش روم سے نکل کر باہر آئی اور بیڈ کی دوسری طرف خاموشی سے لیٹتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، اس کا اندازہ اس کی آپس میں جڑی پلکوں سے ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھے گئی، وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، بس اگر حلیہ ٹھیک کر لیتا اور بولنے کا انداز بدل لیتا تو سب کو مات دیتا۔ وہ نام آنکھوں سے پورے دن میں ہوئے واقعے کو سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ نہیں چلا۔